بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترمہ شرائع ذی الحجہ کے فضائل بیان کر رہا ہوں۔ ارشاد گرامی ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص عرفہ کے دن یعنی 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس روزے کی برکت سے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کی خطاؤں اور لغزشوں کو دور فرما دے گا۔ اسلام کا عظیم رکن حج، اس کی ادائیگی کے لیے بھی لاکھوں انسان اسی تاریخ میں میدان عرفات میں اپنے مالک کے حضور میں جمع ہوتے ہیں۔ اب وائے افسوس کہ اس وائرس کی وجہ سے ساری دنیا محروم ہو رہی ہے۔ یا اللہ تیری رحمت کا واسطہ دیتے ہیں کہ حرمین شریفین کو پوری امت کے لیے کھول دیجیے۔ عشرہ ذی الحجہ کی ان عظمتوں کا ذرا تصور کیجیے اور ان آیتوں کی تلاوت کیجیے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، والفجر ولیال عشر، اور قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ اکثر مفسرین نے اس سے مراد ذی الحجہ کی ان 10 راتوں کو لیا ہے، تو جس عشرہ کی خالق کائنات نے قسم کھائی ہو اس کی عظمتوں کا کیا پوچھنا، لیکن افسوس کہ یہ پورا عشرہ ہماری غفلتوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ قربانی کی جانوروں کی خرید و فروخت، پلاؤ، زردہ، بریانی، قورمہ اور دیگر اشیاء کی فراہمی میں ہمارا سارا وقت صرف ہو جاتا ہے اور ہم اس طرف توجہ بھی نہیں دے پاتے، حالانکہ قربانی کا عظیم فریضہ بھینس، گائے، دمبا، بکرا، بکری کی شکل میں ذبح کرنے سے پہلے ضروری تھا کہ پہلے اپنے نفس کی قربانی دیں۔ اور نفس کی قربانی کیا ہے؟ اللہ کے سامنے اطاعت کریں، تسلیم و رضا کریں، اور یہی مطلوب ہے۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے، اللہ فرماتے ہیں، ہرگز اللہ تعالیٰ کو قربانی کے جانور کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا، لیکن تمہاری طاعت تقوی خدا کے یہاں پہنچتا ہے، یعنی بارگاہ رب العزت میں قبولیت اسی کو ملتی ہے جو اللہ جل شانہ کے سامنے تقوی اختیار کرتا ہے۔ یا اللہ ہمیں اخلاص کی دولت عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔